نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ گھر گھر کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی کپل ایسا نہیں ہے جس میں کوئی کانفلکٹ نہ ہو، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہماری کبھی لڑائی نہیں ہوئی تو بہت ہی ایک ایب نارمل سا ریلیشن شپ لگتا ہے، کیونکہ ہسبینڈ وائف جہاں پر ہوں گے بہت سے معاملات سے ڈیل کر رہے ہوں گے تو ان کے درمیان کانفلکٹس ہوں گے۔ یہ کسی طرح سے بھی کسی بھی انسان میں ہو سکتے ہیں۔ جیسے اب دیکھیں بچپن سے ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں ماں باپ کے ساتھ ہمارے کانفلکٹس رہتے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں، اسکول کالج میں ہوتے ہیں تو فرینڈس کے ساتھ کبھی لڑائی ہو جاتی ہے، کبھی دوستی ہوتی ہے، اور ہم سارے معاملات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ سم ہاؤ ہم نے جو شادی کا انسٹیٹیوشن ہے نا اس کو اس طرح سے دیکھ لیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہیپیلی ایور آفٹر۔ ہم نے سوچا کہ جو شوہر ہوگا نا وہ صرف محبت نچھاور کرتا رہے گا، اور شوہر کو بھی شاید یہی بتایا گیا کہ جو تمہاری بیوی آئے گی وہ پتہ نہیں تمہارا کتنا خیال رکھے گی، اور دونوں ہسبینڈ وائف نے ایک عجیب سی امیج اپنے مائنڈ میں شاید بنا لی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے جب وہ ریئل لائف پرسن کو ملتے ہیں نا تو وہ اپسیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ اس میں تو ہمیں یعنی وہ فیکٹرز نہیں نظر آ رہے اس ریلیشن شپ میں جو کہ بہترین ہونے چاہیے۔ تو ہسبینڈ وائف جو ہوتے ہیں ان کے اندر کانفلکٹ ہونا ایک نارمل سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں یہ سمجھنی ہے، یہ کانفلکٹس کس وجہ سے ہوتے ہیں، اسپیشلی بچے ہونے کے بعد اور بچوں کے سامنے کس وجہ سے ہوتے ہیں۔ ایک تو ان کی اپنی پرسنالٹیز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ، اور انہوں نے نہ اپنی پرسنالٹیز کو سمجھا ہوتا ہے نہ دوسرے کی پرسنالٹی کو سمجھتے ہیں۔ پھر جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے اپنے پیرنٹنگ سٹائل کو نہیں سمجھا۔ ہر ایک کا پیرنٹنگ سٹائل اپنے مناسبت سے ہوتا ہے۔ کپل ہے، اب وہ والدین بھی ہیں، تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیا وہ کوئی کتابیں پڑھتے ہیں، کیا وہ کوئی گائیڈ لائن لیتے ہیں۔ اکثر جگہوں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین ہی ہیں جو کہ گائیڈ لائن لے رہی ہوتی ہیں، اور مرد حضرات اپنے آپ کو اس سے بری الذمہ سمجھتے ہیں۔ بلکہ کئی جگہوں پہ میں نے یہاں تک سنا ہے خواتین سے کہ اگر کوئی ٹاپک ہو اور کوئی خاتون کہہ دیں کہ مثلاً یہ لیکچر میں سن رہی ہوں یا آپ بھی سننے کی پڑھنے کی کوشش کریں، تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے مجھے تو سب کچھ آتا ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، تمہیں اس کی ضرورت ہے، اور تم جاؤ اور جا کر سمجھو۔ ہم ضرور یہ مانتے ہیں کہ جو مائیں ہوتی ہیں کیونکہ ان کا زیادہ وقت بچوں کے ساتھ گزرتا ہے، لیکن جو والد ہوتے ہیں، ہسبینڈ ہوتے ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی سے بری الذمہ نہیں ہو سکتے، ان کو بھی اتنا ہی جاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سے ہماری جو بچپن سے اپنی پرسنالٹیز ڈیولپ ہوئی ہوتی ہیں نا ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ مثلاً یہ کہ میری کیا کیا ہوپس ہیں، کیا کیا فیئرز ہیں، یا یہ کہ بچپن میں مجھے کس طرح سے کیا کچھ سکھایا گیا، کیا کچھ نہیں سکھایا گیا، میرے ڈر اور خوف کیا تھے۔ اب دیکھیں نا جوانی میں ہم اکثر اپنے والدین کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں میں اپنے بچوں کو اس بات سے نہیں روکوں گی، میں یہ کام اس طرح سے کروں گی، کئی منصوبے ہم دل میں بنا رہے ہوتے ہیں۔ ان سب کا بھی ہم پہ اثر ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم جب وہ پیرنٹنگ رول میں آتے ہیں تو ہم وہی کام کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے والدین، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارے والدین کیوں ہمیں ٹوکتے تھے اس بات سے، اور کبھی کبھی ہم نے یہ سوچا ہوتا ہے کہ نہیں جو میرے اماں ابا کرتے تھے وہ ٹھیک نہیں تھا، میں نے اپنے بچوں کو ایک دوسرے طریقے سے پالنا ہے۔ پھر کلچرل فیکٹرز بہت سارے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہر وقت ہمارے ارد گرد ہمارا پورا ایک برادری سسٹم ہوتا ہے یا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے جو ہم پہ انفلوئنس ڈالتا ہے۔ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ایجوکیشن مل رہی ہوتی ہے کہ ماں کو کیا کرنا چاہیے، باپ کو کیا کرنا چاہیے، شوہر کو کیا کرنا چاہیے، بیوی کو کیا کرنا چاہیے، اور کئی دفعہ وہ پریکٹیکل سینیریو جو ہوتے ہیں اس کے برعکس ہوتے ہیں، وہاں پہ کچھ اور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمیں وہ اس میں بھی مارجن نہیں مل رہا ہوتا کہ ہم کچھ اور کر سکیں۔ اچھا، پھر جینڈر رولز کا بھی فرق ہوتا ہے۔ مرد اور طرح سے سوچتا ہے، عورت اور طرح سے سوچتی ہے۔ زیادہ تر عمومی طور پہ مرد جو ہوتے ہیں وہ ذرا زیادہ انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، زیادہ کیلکولیٹڈ میتھمیٹیکل طریقے سے ہر مسئلے کو حل کرنا پسند کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں، اور خواتین کا ایموشنل ایج ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ جذباتی ہوتی ہیں۔ بچے کو بخار بھی ہوا تو جذباتی، بچے کے نمبر آئے تو جذباتی، بچے کو کسی نے پوچھا نہیں پوچھا اس پہ جذباتی، بچے کو والد صاحب نے اگر کوئی وارن کر دیا تو اس پہ جذباتی۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دین کا بھی رول ہوتا ہے کہ جیسے
اب کپلز ہیں، اگر دونوں دیندار ہیں تو ان کے کانفلکٹس کیا ہوں گے، کس بات پہ ان کے آپس میں کلیش ہوگا. اگر ایک دیندار زیادہ اور دوسرا کم ہے تو پھر کیا ہوگا. پھر سکلز کا بھی فرق ہوتا ہے نا. جیسے کئی دفعہ ایک ہسبینڈ یا وائف ہے، ان میں سے کوئی زیادہ سکلفل ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ کیونکہ میرے لیے یہ کام کرنا آسان ہے تو میرا اسپاؤس کیوں نہیں کر سکتا. یہ شکوہ شوہر کو بھی ہو سکتا ہے اور یہ بیوی کو بھی ہو سکتا ہے. اب اس سارے سینیریو میں جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ ویسے بھی، یعنی اگر ہم ان کے سوچیں کہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، دن بڑے اچھے گزر رہے ہیں، حالات بہت اچھے ہیں، پیرنٹنگ ویسے ہی بہت ایگزاسٹنگ کام ہے، بہت انٹینسیو کام ہے. اور تمام جو لوگ جب والدین کے رول میں آ جاتے ہیں نا تو ان کی جو سیلف امیج ہے نا وہ اس چیز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتی ہے کہ میں اچھا پیرنٹ ہوں کہ نہیں. اگر اس کا جو اسپاؤز ہے نا وہ اس کو یہ فیلنگ دے دے کہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو، یعنی بیوی شوہر کو یہ فیلنگ دے، شوہر بیوی کو یہ فیلنگ دے، تو ان کو لگتا ہے کہ میں اچھا پیرنٹ ہوں. اور اگر ان کو ذرا بھی انڈیکیشن مل جائے کسی بھی قسم کا، سب سے پہلے تو وہی بات ہے اپنے پارٹنر سے، پھر میکے سسرال سے، پھر اسکول سے، تو وہاں سے وہ اپنی سیلف امیج بناتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں کہ نہیں اچھے. اور اسی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ جہاں ان کو لگتا ہے کہ کوئی ہم سے ڈس ایگری کرتا ہے، ہماری بات کو سمجھتا نہیں ہے، خاص طور پہ جیسے خواتین اگر سوچیں کہ جی شوہر نہیں سمجھ رہا، شوہر سوچے بیوی نہیں سمجھ رہی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ میں بھی مسئلہ آ جاتا ہے اور غصہ زیادہ آتا ہے اور پھر مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں نا وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، اس میں ایک اور بھی جو چیز جو بہت پریشان کن ہوتی ہے وہ یہ ہے دیکھنے کی کہ بچوں پہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. کیونکہ جب پیرنٹس لڑ رہے ہوتے ہیں تو اب اس میں 2-3 سینیریو ہیں. ایک تو یہ کہ ان کا اپنا کوئی چیلنج ہے جس کی وجہ سے ان کی لڑائی ہو رہی ہے، کوئی جھگڑا ہو رہا ہے، شروع سے ان کے آپس میں مثلا کوئی مسئلہ تھا، یا یہ کہ بعد میں اگر ان کے کوئی پرسنالٹی کلیشز ہیں. لیکن کیونکہ بچے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بچے کئی دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری وجہ سے جھگڑ رہے ہیں، اور بچوں کے اپنے اندر ایک گلٹ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیوں اس طرح سے یہ ساری سچویشن ہو گئی ہے. دوسرا سینیریو یہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کے معاملات میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں کہ تم اس کا خیال نہیں رکھتے، تم اسے پوچھتے نہیں، یا یہ کہ میں ہی سب کچھ کر رہی ہوں اور آپ سارا دن باہر رہتے ہیں اور آپ بھی اپنی کوئی ڈیوٹی پوری کریں. تو اس قسم کے جملے چل رہے ہوتے ہیں جو کہ پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ بچوں نے جیسے بچوں کی تربیت کا معاملہ آ جاتا ہے تو اس پہ آ کر پھر پیرنٹس اکثر جیسے بچوں کو کوئی پرمیشن چاہیے، کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، پھر وہاں پہ ایک کانفلکٹ جو ہے وہ اس کی فضا ہونی شروع ہو جاتی ہے. لیکن بچہ جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ کیا سیکھتا ہے کہ اس کے اوپر بہت سارے اثرات آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کی ایک لمبی لسٹ ہے کہ بچے کس طرح سے سفر کرتے ہیں جب وہ اپنے والدین کو لڑتا جھگڑتا دیکھتے ہیں. اور خاص طور پہ اگر یہ لڑائی جھگڑا اس نیچر کا ہو کہ وہ کسی نہ کسی بات پر آپس میں اس طرح سے بات کر رہے ہوں، مثلا ایک پرمیشن دے رہا ہے اور ایک نہیں دے رہا، تو اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ بچے پھر کنفیوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے تو کہ بچوں کو ایک انکنسسٹنٹ میسج جاتا ہے نا، یعنی ایک کہہ رہا آئس کریم کھا لو، ایک کہتا ہے نہیں کھاؤ، ایک کہتا ہے کوئی بات نہیں اسکرین یوز کر لو، کانفیڈنس ہونا چاہیے، تمہیں خود پتہ ہونا چاہیے کہ اسکرین پہ کیا ہے کیا نہیں، اور ایک کہتا ہے کہ نہیں ہر وقت اسکرین نہیں یوز کرنی، ایک کہتا ہے کہ خیر ہے خوشی کا موقع ہے اور ویسے بھی اللہ نے ہمیں اتنا کچھ نوازا ہے، اگر ہر دوسرے چوتھے دن بچے کچھ باہر سے کھا لیتے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے. اور دوسرا کیا کہتا ہے کہ نہیں ہمیں جنک نہیں کھانا چاہیے. پھر اسی طرح سے ایک جو ہے وہ کہتا ہے کہ پڑھائی کے معاملے میں لینینٹ رہو، ایون نمازوں کے معاملے میں کہ ہم نے کہاں پڑھی تھی جب ہم چھوٹے تھے جوان تھے، تو بچوں کو سپیس دو، بچے آہستہ آہستہ سیکھ جائیں گے کر لیں گے. اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اگر ہم نے اپنے زمانے میں نہیں کیا، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اب زمانہ جو ہے زیادہ مشکل ہو گیا ہے، اور اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ ماحول دیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں تو کیوں نہ سکھائیں، کیوں نہ ہم یہ سب کام کریں. تو ایک تو یہ کہ بچے ان کو انکنسسٹنٹ میسج مل رہا ہوتا ہے نا، کہ ان کو یہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ بائی پرنسپل کیا کرنا درست ہے، کیونکہ ان کے نزدیک تو اماں بھی امپورٹنٹ ہے، ابا بھی امپورٹنٹ ہے، فادر مدر دونوں برابر ہیں،
اور ایک ان میں سے جو فگر ہے، جو مینٹور ہے، وہ ایک بات بول رہا ہے اور دوسرا مینٹور جو ہے وہ ٹوٹلی اپوزٹ بات بول رہا ہے. پھر یہ کہ بچے اس وجہ سے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ان دا لانگ رن بچے سیکھ نہیں پاتے ہیں. ان کو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ اگر ہم کچھ ہاں یا نہ بولیں گے یا کچھ ڈیمانڈ کریں گے تو ہمیں آگے سے کیسا رسپانس ملے گا، کیونکہ وہ ایک ہی بات نہیں نہ ہو رہی ہوتی، دونوں ڈیفرنٹ باتیں کر رہے ہوتے ہیں والدین. اچھا، اسی طرح سے جب والدین کو بچے کانفلکٹ میں دیکھتے ہیں یا لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کی مینٹل ہیلتھ بھی خراب ہوتی ہے، بیہیویئرز بھی ان کے خراب ہوتے ہیں، ایکیڈیمک پرفارمنس ان کی خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے اور ان کا فیوچر خراب ہوتا ہے. کیسے؟ مینٹل ہیلتھ میں ایسے بچوں کو ٹراما ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کو سیویئر انزائٹی اور ڈپریشن ہوتا ہے اور ان کو کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی. یعنی آپ دیکھیں جیسے اگر ایک بچہ اس نے بچپن سے ماں باپ کو لڑتے، چیختے، چلاتے، کانفلکٹس کے ساتھ دیکھا ہوا ہے جس مرضی وجہ سے ہے، لیکن وہ بچہ جب بڑا ہو گیا ہے تو اب مے بی اس کی زندگی بڑی اچھی ہے، وہ پڑھائی بھی اچھی کر رہا ہے، یا یہ کہ اس کو اچھا ایک اسپاؤز مل گیا ہے اور اس کی زندگی اچھی جا رہی ہے، لیکن وہ نا ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہوتا ہے اور کئی دفعہ جو اس کا اسپاؤز ہے اس کو سمجھ نہیں آتی یا وہ انسیکیور ہوتا ہے. میرے پاس کئی ایسے کیسز آتے ہیں کہ جب ہسبینڈ یا وائف آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جی ہم میں سے کوئی ایک جو ہے وہ بہت زیادہ ڈپریسڈ ہے اور وجہ نہیں سمجھ آ رہی ہے، بہت انزائٹی بہت زیادہ ہے، یا اپنے بچے کے لیے پھر آپ ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کئی دفعہ جب آپ تھوڑا سا ڈگ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اچھا جی ان میں سے کسی ایک کا بچپن کا بہت بڑا چیلنج تھا اور اس چیلنج کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ وہ اپنے اوپر بھی ان کا کنٹرول نہیں ہے، انسیکیورٹیز بہت ساری ہیں اور اس کی وجہ سے وہ اپنے اس رول کو صحیح طرح سے پلے نہیں کر پا رہے ہیں. اسی طرح سے جو بیہیویئرز ہوتے ہیں نا، جیسے جب بچے چھوٹے ہی ہوتے ہیں تو ان کے ایسے بیہیویئرز آنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے ٹینٹرمز بہت زیادہ ہوں گے، چیخنا چلانا ہوگا، رونا ہوگا، نیند ڈسٹربڈ ہوگی، کھانے پینے کے لیے بہت فسی ہونا شروع ہو جاتے ہیں بچے. آپ کو پتہ ہے کہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ 6 ماہ کا بچہ بھی محسوس کر سکتا ہے اور اس کے اوپر امپرنٹس آ جاتے ہیں اگر ماں باپ لڑ رہے ہوں آپس میں، ان کے کانفلکٹس ہو رہے ہوں. اور جتنا بڑا بچہ ہوتا جائے گا تو سوچیں کہ وہ تو اب اس کا انڈرسٹینڈنگ کا لیول ایک اور لیول پہ آ جاتا ہے نا. اسی طرح سے اگر ٹین ایجر ہوگا تو اب تو وہ یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ ماں باپ کو اپنے مسائل تو حل کرنے نہیں آتے، وہ مجھے کس بات پہ کوئی سمجھانے کی کوشش کریں. یہ بھی ایک ایڈ آن مسئلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے بچے جو ہوتے ہیں نا سوشل انٹریکشن سے ہی ڈیولپ نہیں کر پاتے. جیسے بہت سے والدین جب مجھے یہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم بہت تھک گئے ہیں، بہن بھائی آپس میں بہت لڑتے ہیں، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نا ہوم گراؤنڈ میں یہ سچویشن دی ہوتی ہے، جب بہن بھائی لڑ رہے ہیں نا تو وہاں پر آپ اپنے بچوں کو ڈانٹ ٹپٹ کرنے کی بجائے اس سینیریو کو حل کرنا سکھائیں. تو اس سے کیا ہوگا، جیسے جیسے بڑے ہوں گے اور جہاں جہاں ان کا کوئی کانفلکٹ آئے گا تو وہ اس مسئلے کو بھی حل کرنے کی طرف جائیں گے. وہ یہ نہیں کریں گے کہ وہ جیسے کہتے ہیں چھوٹا سا مسئلہ ہے اور اس کو اتنا گمبھیر بنا دیا ہے کہ اس کا سرا ہی نہیں مل رہا کہ یہ ہے کیا بات جس پہ اتنی زیادہ جھگڑا یا اتنی زیادہ فساد جو ہے وہ ہو رہا ہے. پھر ایسے بچے جو ہوتے ہیں ان کی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایکیڈیمک پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی. اب میرے پاس ایسے کیسز بھی آتے ہیں کہ والدین ٹھیک ہے ان کا آپس میں بہت کانفلکٹ ہے لیکن وہ کہتے ہیں ہم گزارا کر لیں گے اور وہ کسی کے پاس اپنی میرج کاؤنسلنگ کے لیے جانا پسند نہیں کرتے. لیکن ان کے بچے کے کچھ بیہیویئرز ایسے آتے ہیں، مثلا بچہ جب گھر میں ماں باپ کو لڑتے جھگڑتے دیکھتا ہے، گالی گلوچ کرتے دیکھتا ہے، مار پیٹ کرتے دیکھتا ہے تو وہ اسکول میں وہ بیہیویئر دیتا ہے. اور بہت چھوٹی کلاسز میں بچے ایسے دے رہے ہوتے ہیں تو وہ ٹیچرز بلاتی ہیں، ٹیچرز نے پیرنٹس کو بلایا اور ان کو کہا کہ جی یہ کیا سلسلہ ہے، کیوں آپ کے بچے اس طرح سے کر رہے ہیں بیہیو. تو پیرنٹس کو صاف سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ وہی والے بیہیویئر ہیں جو ہم گھر میں دے رہے ہیں. اور کئی دفعہ وہ صرف اس لیے آ جاتے ہیں کہ ہمیں پلیز کوئی صحیح پیرنٹنگ پریکٹس سکھائیں کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں اسکول سے اب کمپلین مل رہی ہے. تو بچہ پڑھ نہیں پاتا، بچے کا فوکس نہیں رہتا، بچے کی میموری ختم ہو جاتی ہے، بچے کو یاد نہیں ہوتا. اور ہم کئی دفعہ اپنا غصہ اس طرح بھی بچے پہ اتارتے ہیں کہ ایک تو تمہارے ابا نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے اور اوپر سے تم ہو کے پڑھائی نہیں کر رہے. لیکن ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ جب ہم اس کو ایک بہت ان ہیلدی انوائرمنٹ دے رہے ہیں، بہت فرسٹریشن دکھا رہے ہیں اس انوائرمنٹ کی، اور یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ جو مسئلے ہیں ان کو ہمیں حل نہیں کرنا آتا، تو بچہ جو ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایسے بچے جو ہیں وہ نیگیٹو پیئر پریشر میں بھی بہت جلدی چلے جاتے ہیں، یعنی کیونکہ ان کی باؤنڈری سیٹنگ نہیں ہوئی ہوتی.
ان کو نا یہ طریقہ نہیں آتا کہ کس طرح سے اگر کوئی کانفلکٹ ہو رہا ہے، کوئی ہمیں غلط پریشر دے رہا ہے تو ہم نے اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، کیونکہ اس کے سامنے والدین کیا کر رہے ہیں، ایک بات کہہ رہا ہے، دوسرا دوسری بات کہہ رہا ہے، پھر آپس میں ان کا جھگڑا ہو رہا ہے، پھر جھگڑے کے بعد وہ موڈ خراب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس مسئلے کو کوئی حل نہیں کیا جا رہا، اور جو مسئلہ ہے وہ وہیں کا وہیں ہے. اگر ایک کی بات سنی گئی ہے تو دوسرا جو ہے وہ بول رہا ہے، کئی دفعہ کوئی لاؤڈ بہت زیادہ ہو رہا ہے، کئی دفعہ کوئی گالی گلوچ بھی ہونی شروع ہو گئی ہے. تو بچہ جب اپنی سوشل انوائرمنٹ میں جاتا ہے تو وہ بھی ویسے ہی طریقے سے ان مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ ایک تو وہ کنفیوز بھی ہے اور اوپر سے اس کو لگتا ہے کہ شاید یہی طریقہ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے نیگیٹو پیئر پریشر اس کے اوپر بہت آتا ہے، اور بہت سے ایسے بچے ٹین ایج میں آ کے ڈرگز وغیرہ کی طرف ہی چلے جاتے ہیں، نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو میں نے آپ کو فیوچر کی بات کی، فیوچر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت انسیکیور ہو جاتا ہے اباؤٹ ریلیشن شپس. آج کل کا بہت سا یوتھ جو شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ اسی وجہ سے کہ کئی دفعہ ان کے سامنے ایک اچھی اگزامپل نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں جن کی شادیاں ہوئی ہیں تو ان کے کتنے جھگڑے ہیں، کوئی ان کی کوئی خوبصورتی نہیں نظر آ رہی کسی ریلیشن شپ کی. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ان اینی ریلیشن شپ لائک دیٹ. وہ کیا کرتا ہے، اگر ان کا ریلیشن شپ ہوتا ہے تو پھر اس میں بھی وہ انسیکیورٹیز کا بیگیج جو ہے وہ لے کر جا رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. اچھا، اس میں ایک اور بھی بہت سیریس میٹر ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ لیٹس سے اگر ہسبینڈ وائف کی کوئی جھگڑے ایسے چل رہے ہیں کہ وہ آپس کے ان کے کانفلکٹس ہیں، کبھی کبھی سیپریشن اور ڈیورس تک بات آ جاتی ہے، یا کوئی ایسا سلسلہ چل رہا ہے خاندان کا، جیسے میں کہ سسرال کی بھی جنگ چل رہی ہے. والدین میں سے کبھی کبھی، خاص طور پہ میں نے خواتین کو یہ کام کرتے دیکھا ہے، وہ کیا کرتی ہیں کہ بچے کو اس میں ڈریگ کر لیتی ہیں. یعنی بچوں کو استعمال کیا جاتا ہے اس کام کے لیے کہ ایک تو جاؤ جا کر انفارمیشن ساری لے کر آؤ دوسری پارٹی کیا کر رہی ہے. پھر بچوں کو استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کو ایموشنل بلیک میل کر کے کہا جاتا ہے کہ جو سٹیٹمنٹ میں تمہیں دے رہی ہوں تم نے سب کے سامنے وہی بات کرنی ہے. ان سے کچھ باتیں ایسی کروائی بھی جاتی ہیں جو کہ یہ شو کر رہے ہیں کہ مدر جو ہے وہ وکٹم ہے اور باپ جو ہے وہ بہت ظالم ہے. اب آپ سوچیں کہ اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ بچے کے اوپر جو پریشر جو میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اچھا، والد کیسے یہ کام کرتے ہیں؟ بہت سی ریلیشن شپ میں نے ایسے دیکھا ہے جو ڈیفیکلٹ ریلیشن شپ ہے، مثلاً سیپریشن ہوئی بھی ہے یا ڈیورس ہو چکی ہے پیرنٹس کی. اب بچوں کے لیے تو وہ پیرنٹس ہی ہیں نا. اب وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ کورٹ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ جی بچے جو ہیں باپ کو اس دن جا کے ملیں گے. اب جب وہ باپ کو ملنے جاتے ہیں تو باپ بجائے اس کے کہ بچے کو ملے اور ان کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن شپ بنائے اور بس بات ختم، تاکہ بچے یہ سوچیں کہ ٹھیک ہے ہمارے والدین الگ ہو گئے ہیں لیکن یہ کہ میرے لیے تو باپ ہی ہے نا، میرے لیے تو ماں ہی ہے نا، تو ہمیں وہاں سے کمفرٹ ہی ملنی چاہیے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ماں پریشانی میں بھیجتی ہے، اس بچوں کو ماں کی شکل پہ لکھا ہوا نظر آ جاتا ہے کہ ماں کو کچھ ہے پریشانی کہ جی بچہ کیوں جا رہا ہے وہاں. اور باپ جو ہے وہ باتوں باتوں میں سکھانا شروع کرتا ہے کہ تمہاری ماں اچھی عورت نہیں ہے اور میں جو ہوں میں تمہارا کتنا خیال رکھتا ہوں. وہ بچوں کے لیے تحفے لاتا ہے، پیسہ سپینڈ کرتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں دیتا ہے، جو کہ یہ بڑا ہی غلط بیہیویئر ہوتا ہے کیونکہ بچے نے واپس اس ماں کے پاس آنا ہے. جب بچہ واپس ماں کے پاس آتا ہے اور ظاہر ہے ماں سے کچھ باتیں وہ شیئر بھی کرے گا، جب وہ ماں سے بچہ باتیں شیئر کرتا ہے نا تو وہاں پر اب وہ ماں بھی پریشان ہوتی ہے، کبھی ان کو ڈانٹ بھی سکتی ہے، کبھی باقی گھر والوں کے سامنے یہ بات کہہ سکتی ہے کہ میں اسی لیے نہیں چاہتی کہ تم جا کر اپنے والد کو ملو. کبھی کبھی وہ جسٹیفائی بھی کرتی ہے، وہ یہ بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا اور دیکھو وہ تو مجھے مارتا تھا یا مجھے کچھ بھی نہیں دیتا تھا اور وہ تمہیں صرف یہ شو کرنے کے لیے کہ میں بری ہوں اب وہ تمہیں گفٹ دے رہا ہے. تو جسے کہتے ہیں نا کہ جو بچے کا وہ منہ کا ذائقہ ہے نا پیار محبت والا وہ بھی خراب ہوتا ہے. بچہ کئی دفعہ اوائڈنس میں جاتا ہے، بچہ پھر نہیں چاہ رہا ہوتا کہ جا کر باپ کو ملے، اس پہ والدین کے آپس میں کانفلکٹس اور بڑھ جاتے ہیں. تو یہ جو ڈیفیکلٹ سینیریو ہے اس میں بچے کو گلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کنفیوژن ہونی شروع ہو جاتی ہے. بچے کو لگتا ہے کہ میں کسی پہ بھروسہ ہی نہیں کر سکتا، بچے کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ ماں بھی بے وفائی کر رہی ہے اور باپ بھی بے وفائی کر رہا ہے. بچے کو لگتا ہے کہ میں بالکل پاور لیس ہوں، بچے کی سیلف اسٹیم بہت لو ہو جاتی ہے. بچے کو لگتا ہے کہ بہت سے ٹرسٹ کے چیلنجز ہیں جو کہ میں نہیں کسی کو شاید ٹرسٹ کر پاتا. میں کس کو ٹرسٹ کروں؟ میں ماں کو ٹرسٹ کرتا ہوں تو باپ ماں کے بارے میں مجھے کچھ بتا رہا ہے، باپ کو ٹرسٹ کروں گا تو وہ ماں کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے. تو کون سچا ہے اس میں سے؟ وہ تو صرف چاہتا ہے کہ جی والدین اس کو پیار ہی کریں. تو یہاں پر اب ہم اس ایسے مسائل کو کیسے حل کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے والدین کے پاس ایک ہی ٹارگٹ ہے
اور وہ ہے کنسسٹنٹ میسج دینا، جو کہ نہایت ہی مشکل کام ہے کہ ایک میسج جو ہے وہ بچے تک جائے. اور اس کے لیے ہمیں سمجھنا ہوگا بہت سے پیرنٹنگ سٹائلز جو ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. بائی لارج 4 پیرنٹنگ سٹائلز کے بارے میں بات کی جاتی ہے. اس میں 2 چیزوں کا کمبینیشن آتا ہے. ایک ہے کنٹرول، کہ بچے کو کتنا کنٹرول کرنا ہے، اور ایک ہوتا ہے بچے سے محبت کتنی کرنی ہے. انہی کی کمبینیشن سے 4 پیرنٹنگ سٹائل بنتے ہیں. جیسے جو ایک سخت مزاج والا پیرنٹنگ سٹائل ہے اس کو ہم کہتے ہیں اتھارٹیرین پیرنٹ. جو یہ پیرنٹ ہوتا ہے وہ اسٹرکٹ ہوتا ہے، وہ اس کا کنٹرول زیادہ ہوتا ہے. وہ بچے پہ چیخ چلا بھی لے گا، بچے کو مار بھی لے گا، اس کو کوئی مشکل نہیں لگے گی بچے کو کچھ بھی کہنے میں، لیکن وہ بچے کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکتا پیار محبت کے ساتھ. یہ والا اس کا ٹیمپرمنٹ نہیں ہوگا، اس کو یہ نہیں سمجھ آئے گی، بس وہ اس نے جو بھی بات کرنی ہے روب سے کرنی ہے، غصے سے کرنی ہے. دوسرا جو پیرنٹنگ سٹائل ہے اس کو ہم کہتے ہیں اتھارٹیٹیو. جو اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ سٹائل ہے اس میں بیسٹ کمبینیشن ہوتا ہے، یعنی پیرنٹ جو ہوتا ہے وہ کنٹرول بھی کرتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بچے آپ کے لیے نقصان دہ، یہ آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اس چیز کا اتنا ٹائم لمٹ ہے، یہ اس وقت کر سکتے ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں سے پیار محبت کے رویے سے بات کرتے ہیں. اور انہوں نے بچوں کو بڑی کلیئر باؤنڈری دی ہوتی ہے کہ وٹ از الاؤڈ، وٹ از ناٹ الاؤڈ، اور کس وقت کیا چیز الاؤڈ ہے اور کیا نہیں کرنا کچھ بھی ہو جائے. پھر تیسرا پیرنٹنگ سٹائل پیسو پیرنٹ ہوتا ہے. یہ اتھارٹیرین کے اپوزٹ ہوتا ہے. یہ کنٹرول نہیں کر سکتے بچے، ان کے قابو ہی نہیں آتے، بچوں کو یہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس صرف بچے کو محبت دیتے رہنا چاہیے اور بچہ خود بخود سب کچھ سیکھ جائے گا. پھر اس کے بعد چوتھا سٹائل جو ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں ان انوالوڈ پیرنٹس. ان کو نیگلیکٹ فل پیرنٹ بھی کہتے ہیں. یہ وہی بات ہے کہ نہ کنٹرول کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جی کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی پیار محبت کے بارے میں سوچتے ہیں. وہ بھی ان کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے. اب آپ سوچیں کہ یہ جو 4 سٹائل ہیں نا، اب ان میں سے ہر پیرنٹ کا کوئی نہ کوئی ایک سٹائل ہوگا. اب ڈفرینٹ کمبینیشنز بنتی ہیں، یعنی جب 2 افراد ہیں ان کا اپنا اپنا سٹائل ہے جس میں وہ کنٹرول اور محبت کو کیسے دیکھتے ہیں. جیسے اگر ایک اتھارٹیرین ہے، بچے کو ڈسپلن کرنے کے لیے اس کو مار بھی سکتا ہے، اس پہ چیخ چلا بھی سکتا ہے، بہت سختی کر سکتا ہے. اور دوسرا پیرنٹ اتھارٹیٹیو ہے، وہ بلیو کرتا ہے کہ ہاں بچے کو ڈسپلن کرنا ضروری ہے، لیکن وہ مار پیٹ میں نہیں بلیو کرتا. وہ کہتا ہے نہیں، مارنا نہیں چاہیے، چیخنا نہیں چاہیے، گالی گلوچ نہیں کرنی چاہیے، اور وہ پیار محبت بھی دینا چاہتا ہے بچے کو صحیح جگہوں پہ. اب ان کے درمیان ڈس ایگریمنٹ کیسی ہوں گی؟ جیسے ہی ایک پیرنٹ نے مارنا شروع کیا، اتھارٹیرین پیرنٹ نے مارنا شروع کیا، تو دوسرا پیرنٹ کیا کہے گا؟ ناراض ہوگا، اس کا دل ٹوٹے گا. اور اگر کئی دفعہ وہ سامنے ہی کہے گا کہ کیا تم اتنی سختی کر رہے ہو یا کر رہی ہو. کبھی وہ بعد میں بچے کو کہے گا کہ تمہاری ماں غلط یا تمہارا باپ غلط. کنفیوژن ہوگی نا بچے کے لیے بھی، اپنے لیے بھی. دوسرا یہ کہ گھر میں ایسا ماحول ہوگا کہ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی بچے کو بھی اور گھر والوں کو بھی، کہ پتہ نہیں چلتا کس بات پر بچے کو ڈانٹ پڑ جائے یا مار پڑ جائے. یہ نظر نہیں آتا، یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، بڑا کنفیوز سا سینیریو بلڈ ہو جاتا ہے. اور ڈس ایگریمنٹ اس بات پہ بھی ہو رہی ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان کہ بچے کو ریوارڈ کب کرنا ہے، بچے کو شاباش کس بات پہ دینی ہے. جیسے اتھارٹیٹیو پیرنٹ کہتا ہے کہ بچے کو میرٹ پہ شاباش دینی ہے جب بچہ اچھا کام کرے. جو اتھارٹیرین پیرنٹ ہے پہلے وہ مارتا ہے، پھر اس کو گلٹ ہوتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے، پھر بچے کو پیزا کھلانے لے جاتا ہے، بچے کو مہنگا سا ٹوائے دے دیتا ہے، پھر بچے کی کوئی فرمائش پوری کر دیتا ہے. اور جو اتھارٹیٹیو ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھیں آپ مارے نہ نا، آپ چیخیں نہ، آپ پہلے ہی اچھا ریوارڈ سسٹم بلڈ کریں. تو وہ کہتے ہیں جب بچہ غلط کام کرے تو میں کیسے اس کو ریوارڈ کر دوں؟ اس بندے کو یا اس باپ یا ماں کو سمجھ ہی نہیں یہ بات آ رہی ہوتی کہ کیسے ہو سکتا ہے. اب دوسرا جو کمبینیشن ہے وہ کیا ہے کہ ایک پیرنٹ اتھارٹیٹیو ہے، یعنی وہ بلیو کرتا ہے کہ کنٹرول بھی ہو، پیار محبت کا رویہ بھی ہو. دوسرا پیرنٹ پیسو ہے، اس کو بالکل کنٹرول نہیں کرنا آتا. اب ان کا ڈس ایگریمنٹ کس بات پہ ہوگا؟ آپس میں رولز پہ ہوگا. جو اتھارٹیٹیو پیرنٹ ہے وہ رول سیٹ کرنا چاہے گا
کہ بچے اس وقت کھانا کھائیں، اس وقت بیٹھ کے پڑھائی کریں، مہمان آئیں تو ان کے سامنے ایسے آنا چاہیے، اس وقت سو جانا چاہیے، نماز کا وقت آ گیا تو نماز پڑھنی چاہیے. لیکن جو پیسو پیرنٹ ہے وہ کچھ نہیں کہے گا. اب آپ اس میں بھی دیکھ لیں، اگر ماں پیسو ہے تو باپ اس کو سمجھاتا رہے گا کہ دیکھو میں تو سارا دن باہر گھر سے کام کرتا ہوں، تم گھر پہ ہوتی ہو بچوں کے ساتھ، تم بچوں کو سمجھایا کرو، روکا کرو. تو ماں کیا کہے گی؟ میری بات نہیں سنتے، کیونکہ اس کو باؤنڈری سیٹنگ نہیں آتی. اچھا اگر فرض کرے پیسو باپ ہے تو ماں اتھارٹیٹیو ہے، وہ کافی حد تک مینیج کر رہی ہے، لیکن اب وہ چاہتی ہے کہ جب باپ گھر آئے تو بچوں کے اوپر تھوڑا روب ہو باپ کا، اور بچے یہ سوچیں کہ جی ہم باپ سے ذرا ڈر کے رہیں، کیونکہ اتھارٹیٹیو پیرنٹ بھی ہو نا، ماں ہونا، تو ماں سے بہت زیادہ ایکسپوجر ہو چکا ہوتا ہے، تو بچے کئی دفعہ ماں کی بات نہیں سنتے. لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ دیکھو تمہارے ابو آئے، وہ تمہیں وارن کریں گے. اگر وہ جا کر اپنے ہسبینڈ کو کہتی بھی ہے یہ پڑھائی نہیں کر رہا، آپ ذرا ایک دو دفعہ اس کو کہیں کہ پڑھے، یہ میری بات نہیں سنتا، آپ اس کو کہیں کہ میری بات سنا کرے. تو وہ کہہ ہی نہیں پاتے. وہ کیا کرتے ہیں، یا بیوی کو کہہ دیتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، یا بچے کو کوئی رشوت دینا شروع کر دیتے ہیں کہ تم نا امی کی بات سن لو، میں نا تمہیں الگ سے ایک فون لا دوں گا، میں نا تمہیں ٹیب دے دوں گا، پیسے پکڑا دیں گے کہ تم نا یہ کھانا شانا منگوا لینا، تو میں تمہیں نا سنڈے کو کہیں ادھر لے جاؤں گا. اور وہ اس ڈسپلن کے منافی ہوگی بات جو کہ ماں سکھانا چاہ رہی ہے. ایک اور جو کمبینیشن ہے کہ اگر پیسو پیرنٹ ہے اور وہ جو ان انوالوڈ پیرنٹ ہے، یہ تو بہت ہی کلر کمبینیشن ہو جائے گی نا. یعنی جب اکثر بیویاں کہتی ہیں کہ آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، بچہ جو مرضی کرے، آپ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، زیادہ تر ہسبینڈ جیسے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے ان جھنجھٹوں میں نہ ڈالو، میرے پاس بہت سارے کام ہیں. کئی دفعہ خاندان بڑا ہے، یا بزنس بڑا ہے، یا ٹریولنگ ہے، یا اس میں نا بہت سارے ایسے افراد بھی آتے ہیں جن کی نا نائٹ شفٹس ہوتی ہیں. ہمارے پاس کئی بچے ہماری کلاسز میں ایسے آتے ہیں، بچوں کے بیہیویئر ڈسٹربڈ ہیں. مدر سے بات کرو تو پتہ یہ چلتا ہے کہ والد اور والدہ کے ٹکراؤ ہی بہت کام ہوتا ہے، کیونکہ فادر کچھ ایسی کمپنی میں کام کریں، پیسہ بہت ہے لیکن وہ نائٹ شفٹ ہے، تو والد ساری رات جاگ رہے ہیں، اور صبح جب بچوں نے اسکول جانا ہے تو وہ سو جائیں گے اور وہ ان انوالوڈ ہیں. اور اگر مدر پیسو ہے ایسے فیملی میں، تو پھر کیا ہو جائے گا کہ وہ وہاں پر صرف جو ہے نا پیار محبت کی لمٹس کا نہیں پتہ چل رہا ہوگا. جو ان انوالوڈ پیرنٹ ہے وہ تو ویسے ہی کچھ نہیں کر رہا، جو پیسو پیرنٹ ہے وہ پیار ہی نچھاور کرتا جا رہا ہے، اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں نے کہاں پر بچے کو کچھ بولنا ہے یا کنٹرول کرنا ہے. اس کی وجہ سے وہ بہت اوور ویلمڈ ہے، اور بہت زیادہ ایسا پیرنٹ جو ہوتا ہے وہ ایگزاسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے.